جو ہمارے معاشرے میں انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خاندان کے لوگ کرتے ہیں، دو طرح کے کام ہیں۔ ایک ہے میں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، انہیں دین سکھایا، انہیں غیرت دی، انہیں مال کی لالچ سے بچایا، ان کو دو اور دو چار حرام حلال ادھر ادھر دنیا کے طور طریقوں سے بس پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے یہ نہیں سکھایا، ورنہ وہ غاصب بن جاتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا ڈاکہ اپنے بہن بھائیوں کے حق پہ ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ مال جو ہے جب انسان کے پاس آتا ہے، جب اس کی رونق انسان دیکھتا ہے، بھول جاتا ہے سب کچھ، اپنی خبر بھی بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کا کوئی چیز اس کے پاس تھی، بعض اوقات ماں کا زیور ہوتا ہے بیٹیوں کے پاس، بیٹیوں کو پتا ہوتا ہے کہاں رکھا ہوا ہے، گھروں کی باتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس کو کوئی بیٹا یا بیٹی اس زیور کو آگے پیچھے کر لیتا ہے پہلے ہی، یا وہ کہتا ہے یہ تو ابا نے اماں نے مجھے ہی دے دیا تھا پہلی زندگی کے اندر، قابض ہو کے بیٹھ گیا زمین پر، گھر پر، نہیں دے رہا میں اپنے بہن بھائیوں کا حق۔ ان کو پریشر میں لے کر کسی ایک کو تو دو کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے حساب سے وہ گھر کے اندر خاندان میں سیاستیں کر کے 2 6 8 لوگ ہیں تو 2 3 کو اپنی طرف کر لیا، 2 3 الگ ہو گئے، پھر وہ ایک جھگڑے چلتے ہیں خاندان کے اندر، وہ تقسیمیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کرنے کے بعد میں خوش ہو گیا، گھر پہ میں قابض ہو گیا۔ جو شخص ایک بالشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت کسی کی زمین پر قابض ہوتا ہے ناحق، ایک بالشت زمین پر، ایک بالشت ٹکڑا، کوئی 1000 گز 500 گز کا گھر، کوئی زمینیں جائیدادیں، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بالشت زمین پر کسی کی کوئی قابض ہوا، کل قیامت کے دن اس کو 70 زمینوں کے برابر طوق اس کے گلے میں بنا کر ڈال کر لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض اوقات لوگ اپنا مسئلہ اس انداز میں، سوال کو اس انداز میں بناتے ہیں، اس شکل میں اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ ان کے حق میں جواب آ جائے، یوں ہوا تھا، وہ فلانے موقع پر یوں کہہ دیا تھا ابا نے کہ بیٹا یہ تمہارا ہے، فلانے موقع پر یوں ہو گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، کچھ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا استفتی قلبک، اپنے آپ سے فتویٰ لو، اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے ضمیر سے فتویٰ لو۔ جو ضمیر اگر زندہ ہے، جس میں دین موجود ہے، اس سے پوچھو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ یہ جس طرح کا سوال بنا رہے ہو، یہاں کسی مفتی کا آپ کو یہ دے دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا، حالانکہ آپ نبی تھے، آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے، فرمایا یأتینی خصم، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، اور اگر میں کسی کے حق میں وہ فیصلہ دے دوں جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے دیتے تھے بحیثیت قاضی، وہ وحی نہیں ہوتے، وحی کس اعتبار سے، وحی کی روشنی میں ہوتے تھے، وہ فیصلہ وحی نہیں ہوتا تھا، اس کو ماننا لازمی ہے، تسلیم کرنا لازمی ہے۔ وہی کیا کہ اللہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ حق پر ہے اور یہ ناحق ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آتی۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ دلائل اور ثبوت دیکھ کر کرنا ہے، تاکہ دنیا میں آنے والے قاضی اس انداز کو دیکھ سکیں کہ فیصلے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ آپ قاضیوں کے لیے بھی اس فیصلہ بنیں، قاضیوں پر تو وحی نہیں آئے گی، جج پر تو وحی نہیں آئے گی، مفتی پر تو وحی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے وہ ثبوتوں کے اور گواہوں کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا کسی کے حق میں اگر میں فیصلہ دے دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی، اب تو یہ میری ہو گئی، اب قیامت کے دن مجھے میری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھے، اگر کسی کی زمین کا ناحق ٹکڑا کوئی دلائل کی بنیاد پر، چرب زبانی کی بنیاد پر آ کر مجھ سے آ کے لے گیا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ چیز اس کی نہیں تھی، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا مجھ سے لے کر جا رہا ہے، اس کا مجھے دے دینا حق پر اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں، کسی قاضی سے، کورٹ سے آپ جیت کر آ گئے فیصلہ، کورٹ سے جیتنے کے بعد بھی آپ کو یہ چیز ملنے کے بعد بھی اپنے دل سے ضرور پوچھئے کہ کیا یہ چیز آپ کی تھی، کیا واقعتاً یہ مسئلہ شریعت کے حساب سے درست ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہے، قلب سلیم ہے، ضمیر کے اندر کچھ غیرت باقی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی اس چیز کو اللہ کی رضا کے لیے صحیح کر دیجیے۔ بعض اوقات مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں کچھ کر کے چلا گیا اس دنیا سے، اولاد جھگڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں غصب کر کے حق کو اور لوگوں کے حوالے سے میں پریشان بیٹھوں۔